السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، اس میں سے آج جو مضمون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے غزوہ احد میں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں اسلامی فوج کے 3 علم تھے۔ مہاجرین کے علمبردار سیدنا حضرت علی علیہ السلام تھے۔ ابتدا جنگ میں مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ نے مقابلہ کے لیے للکارا تو شیر خدا سیدنا حضرت علی علیہ السلام مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ شیر یزدان شاہ مرداں علیہ السلام نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ طلحہ خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برنا ہو گیا۔ آپ کو طلحہ کی بے بسی اور بدحواسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس تشریف لائے۔ جب مولا کائنات علیہ السلام سے احباب نے پوچھا کہ اس نے آپ نے طلحہ کا کام تمام کیا کیوں نہ کیا؟ فرمایا کہ جب وہ گر پڑا اور برنا ہو گیا، اس نے مجھے قسم دی کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے شرم آئی کہ اب میں اس کا تعرض کروں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ عنقریب ہلاک ہو جائے گا۔ القصہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار بھاگ گئے، لیکن پیچھے کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک مسلمانوں پر جو غنیمت کے مال جمع کرنے میں مصروف تھے ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اسلامی فوج 4 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک جماعت نے جنگ کی اور شہید ہو گئی۔ ایک جماعت میدان چھوڑ کر گھاٹیوں اور پہاڑیوں میں چھپ گئی اور ایک واپس گھر آ گئی۔ ایک جماعت ثابت قدمی رہی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع رہی۔ یہ 1400 نفوس قدسیہ کی جماعت تھی، جن میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی علیہ السلام بھی تھے۔ جب کفار کی جماعت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئی تو ذوالفقار حیدری چمکی، بعض کو واصل جہلم کیا اور دوسروں کو بھگا دیا۔ جب شاہ مرداں شیر یزداں علیہ السلام اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام نے بڑی شجاعت سے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ منی وانا منہ، یعنی ہم دونوں میں یگانگت و اتحاد ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، وانا منکما، میں بھی تم دونوں سے ہوں۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، لا فتح الا علی ولا سیفہ الا ذوالفقار۔ القصہ حیدر کرار علیہ السلام نے جوان مردی اور شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ مدارج النبوہ جیم 2 سیم 165۔ غزوہ خندق 5 عیسوی میں غزوہ خندق میں پیش آیا۔ اس میں کفار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند سواروں نے حملہ کیا۔ سیدنا حیدر کرار علیہ السلام نے چند جانبازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمرو بن عبدو نے تنہا مقابلہ کی دعوت دی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے پیش کیا۔ اس نے کہا، میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے اترا
اور مقابلہ میں آیا اور مقابلہ ہوا تھوڑی دیر تک شجاعانہ مقابلہ کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ دوسرے سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ: مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم خندق مقابلے میں لڑنا قیامت تک کی امت کے تمام عملوں سے افضل ہے۔ لوز الابصار صفحہ 97۔ غزوہ خیبر میں 7 ہجری میں اسلامی فوج نے خیبر پر چڑھائی کی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا فتح ہونا آسان نہ تھا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ہر شخص مطمئن تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو، لیکن یہ دولت گرانی شیر خدا علیہ السلام کے لیے مقرر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے لیے منتظر تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی، کیونکہ حیدر کرار علیہ السلام آشوب چشم آنکھ کا درد میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دان لگایا، جس سے بیماری کی شکایت جاتی رہی۔ اس کے بعد جھنڈا مرمت فرمایا۔ سیدنا حضرت مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنگ کر کے ان کو مسلمان بنا لوں گا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے ساری بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں عزت کی بجائے شکست لکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رچ شعر پڑھتا ہوا نکلا، جس کا ترجمہ: میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں، جب کہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ فاتح خیبر شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس متکبرانہ رج کا جواب نفاذ میں دیا۔ ترجمہ: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح محب اور ڈرونا، میں دشمنوں کو نہایت جلدی سے قتل کر دیتا ہوں۔ آپ نے جھپٹ کر ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت امیر کی مدد سے 7 یہودی سرداروں کو قتل کیا اور باقی شکست کھا کر قلعہ کی طرف بھاگے۔ شیر خدا علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑے۔ اسی اثنا میں کسی مخالف نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری، جس سے آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی ڈھال اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس سے سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کو غصہ آیا اور اپنی روحانی قوت سے ایک چھلانگ لگائی تو قلعہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور قلعہ کے آنی دروازے کو اکھاڑا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا، یہاں تک لڑے کہ قلعہ فتح ہو گیا۔
ایک دفعہ سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو پکڑ کر ہلایا تو تمام قلعہ جنبش کرنے لگا، جس کی وجہ سے صفیہ بنت حی بن اخطب تخت سے گر پڑیں اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد 7 بہادروں نے مل کر اس دروازے کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف پھیرنا چاہا تو نہ پھیر سکے۔ پھر 40 بہادروں نے زور آزمائی کی مگر وہ عاجز رہے اور دروازہ ہل بھی نہ سکا۔ روضۃ الاحباب اور معرج النبوت میں مرکوز ہے۔ جب فاتح خیبر سیدنا حضرت علی علیہ السلام قلعہ کو فتح کر کے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خیمہ سے نکل کر آپ کا استقبال کیا اور بغل گیر ہوئے اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا، ترجمہ: مجھے تمہاری ثنا مشکور اور کام مذکور کی خبر پہنچی، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اس وقت حضرت امیر علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور سرکار نے پوچھا، یہ رونا غم کا ہے یا خوشی کا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رونا خوشی کا ہے اور میں کیسے خوش نہ ہوں جب کہ آپ مجھ پر راضی ہیں۔ فرمایا، یا فقط میں ہی راضی نہیں بلکہ خدائے قدس، جبریل اور میکائیل اور تمام فرشتے تم سے راضی ہیں۔ مدارج النبوہ جیم 2 صاد 226۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو میں نے آپ کے حضور پیش کی۔ اس مضمون کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا یہی ہے کہ جو دوست، جو میرے پیر بھائی اس کتاب انوار شاہ ولایت کو نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکتے یا پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، تو یہ مضمون کی صورت میں ایک تو میری خوش بختی، خوش نصیبی ہوگی کہ یہ کتاب میں پوری پہلے بھی کبھی کبھی پڑھتا تھا، لیکن یہ ایک میری ترتیب ہو جائے گی کہ یہ پوری کی پوری کتاب میں خود پڑھ کر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، میری بھی حاضری ہو جائے گی۔ اور جو پیر بھائی چاہے کسی کے بھی بیت ہیں، اس خاندان میں چاہے کسی کے بھی بیت ہیں، وہ ایک طرح کے وہ میرے بھی پیر بھائی ہی ہیں۔ تو جو نہیں پڑھ سکتے وہ یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ باتیں پیر و مرشد کی کتاب میں سے آپ کے حضور جب پیش ہوں گی تو شاید آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے، تو شاید میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ تک جب بھی پہنچے، ویڈیو دیکھیں، آرام سکون سے جتنی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے بعد دوسرے بندوں میں بھی شیئر کریں، چاہے وہ ہمارے پیر بھائی ہوں یا نہ ہوں۔ جو بھی یہ چیز سنے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، شیئر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مجھے بھی جزا دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کی بھی جزائے خیر دے۔ شاید ہو سکتا ہے میرے پیر صاحب مجھ پر، میرے بڑے پیر صاحب مجھ پر راضی ہو جائیں اور میرا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ جزاک اللہ۔